ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چھوٹے چھوٹے انگاروں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اپنے ہاتھوں سے جلائے ہوئے چولہے کی انگاروں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، جس کو 3000 سال تک قادر و قیوم اللہ اکبر قہار و جبار نے بدر دہکایا ہو اور پھر وہ سرخ ہو کر سفید ہو جائے، سفید ہو کر کے وہ سیاہ ہو جائے۔ بتاؤ ہم میں آپ میں طاقت ہے؟ نہیں طاقت ہے، مگر آج کا مسلمان ان باتوں کو سن کر نظر انداز کر رہا ہے، ان باتوں کو سن کر نوجوان نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون ہے جس کے کانوں میں جو رہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان باتوں کو صحابہ سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو خوف خدا کی وجہ سے جاری ہو جاتے تھے، وہ رونے لگتے تھے، وہ گریہ وزاری کرنے لگتے تھے۔ کچھ لوگ تو بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، وہ ایک مہینے تک عذاب کا ذکر سن کر کے جو ہے وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہم جلسوں میں کتنا سنتے ہیں اللہ اللہ، مگر یاد رکھیں جس دن موت کی یہ تلوار ہمارے جسم اور روح کے رشتے کو منقطع کر دے گی، کاٹ دے گی، اور اس دن وہ جہنم کا دہکتا ہوا عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت اللہ کے عذاب سے لوگ پناہ مانگیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ موت کے بعد سب کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آخر ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آئی تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، میرے سچے رسول نے فرمایا وہ دن کیا دن ہوگا جس دن کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سب سے کم اور سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ اگر اللہ اکبر حضور پر یقین ہے تو پھر تھوڑا تصور تو کرو، جب آگ کی جوتیاں پہنوں میں آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹکنوں تک آگ ہوگی، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنے تک آگ ہوگی جہنم کی آگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کمر تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کندھوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گلے تک آگ ہوگی۔ یہ آگ کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں بتائیے ہم تو جہنمی کے راستے پہ جا رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، اللہ اکبر، کاش اس قوم کو اللہ رسول پر یقین ہوتا۔ ہم جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی جھوٹ بول کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی غیبت کر کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی چگلی کر کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی حرام کھا کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے کچھ اپنی غیرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غیور اللہ کی ذات ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی غیرت والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ہوں اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کی غیرت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ رب العزت نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ قرآن کہتا ہے جب جہنم کا عذاب کافر دیکھیں گے تو کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ میرے بھائیوں کس طرح عذاب ہوگا؟ آئیے میں آپ کے سامنے عذاب کی کچھ جھلکیاں رکھتا ہوں جو حضور نے فرمایا۔ میں نے اپنی بات نہیں کرنا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اپنی بات کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، صرف اپنے آقا کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیے ذرا حضور کی بات پہ یقین ہے، تھوڑا تصور کیجئے۔ میں آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل اپنے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پر میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اکثریت متفق ہے۔ اس حدیث کا شاید میرے علم کے مطابق کسی نے اب تک انکار نہیں کیا، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ آئیے ایک عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جو نماز چھوڑے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا۔ نماز چھوڑنے والوں پر کتنی مصیبتیں آئے گی؟ 12۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور نے کہہ دیا آئے گی تو آئے گی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئے گی آئے گی۔ دیکھیے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا مصیبت مصیبت مصیبت، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے بھائیو
ان کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ ہو جائے تو سورج پلٹ جائے، ان کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو کائنات کا نظام بدل جائے۔ تو آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑے گا وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ یہ ان کی زبان کی لاج اللہ رکھتا ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے، حضور جو کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی ہے،